ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور اس وقت ہمارے ساتھ خالد القدومی موجود ہیں جو کہ ترجمان ہیں حماس کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خالد صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے غزہ میں، کیا اپڈیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ جی تھینک یو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ظالم اور جلاد اسرائیلی زائنسٹ رجیم انہوں نے ڈیواسٹیٹنگ اوفنسو اور جنگ شروع کیا ہے غزہ میں، اور شہداء کی تعداد یہ آیا ہوا ہے کہ تقریباً کوئی 1400 سے زائد ہیں، اور تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 6000 ہمارا کہ انجرڈ، جن میں سے تقریباً 35% لیڈیز ہے اور بچے، معصوم بچے ہیں۔ 3 لاکھ کے سے زائد ہے ہمارے عوام میں سے بے گھر ہو گئے تھے۔ نتنیاہو اور جیسے ایکسٹریمسٹ رائٹس گورنمنٹ اسرائیل میں، ان کے پاس سمارٹ ایمونیشن ہے، ان کے پاس جدید سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کا ہے، پروہیبٹڈ اور فوربڈن کیمیکل ویپنز کو، جس طرح آپ نے ابھی دیکھا وائٹ فاسفورس آپ کے رپورٹ میں کلیئرلی نظر آتا ہے، اور وہ صرف اور صرف سیولین ٹارگیٹس، یعنی ایک ریزیڈنشل ٹاور ہے 4-5 منزل ہے نا، اس کو گرا دیتے ہیں، یعنی ارتھکویک کو ڈیواسٹیٹنگ ایکشن ادھر کیا، بورڈر کو بند کر دیا۔ یہ وائٹ فاسفورس آپ کے رپورٹ میں نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو دنیا میں، دنیا کی قانون میں وہ ممنوع پروہیبٹڈ ہے، ابھی بورڈر کو کراس بند کر دیا۔ ایک واحد کراسنگ گیٹ جو مصر کے ساتھ، وہ اس کو بند کروایا ہے، اس کو بمبارڈمنٹ کیا تاکہ وہ میڈیکل امداد اور ہیومینیٹیرین امداد کو منع کرے کہ اندر آنے کا ہے۔ ابھی تقریباً ہمارا 65% میڈیکل امداد سے بالکل یعنی ختم ہو گیا ہے، کہ شیلفوں میں بہت ضروری میڈیسن جیسے اینٹی ہائپرٹینسو، نیورولوجیکل ڈس آرڈر کے دوائیوں کا، کارڈیولوجک ڈیزیزز کا جو میڈیسن ہے وہ شیلف میں نہیں ہے۔ اور یہی کہ اچیومنٹ ہے اسرائیل کا، ہمارے عوام کے جو معصوم بچے ہیں، معصوم خواتین ہیں، گھروں کو مسمار کرنا ہے، شہید کرنا ہے، خالد صاحب یہی لیکن ٹارگٹ ہے۔ اس پہ اسرائیل کی طرف سے اور دنیا کی طرف سے یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ یہ حماس کے حملے کا ریاکشن ہے، اگر حماس وہ سب نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو یہ سب نہ ہوتا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ دنیا کے نیریٹو نہیں ہے، یہ صرف اسرائیلی اور امریکن نیریٹوز ہے۔ امریکن نے، ایڈمنسٹریشن نے، جو کل بائیڈن صاحب کے خطاب ہم نے سن لیا، وہ بہت عجیب و غریب خطاب ہے۔ میں نے بہت غور و فکر کیا، یوں پتہ چلا کہ یہ تل اویو میں لکھا گیا ہے اور اس کو ای میل کے تھرو سے بھیجا گیا، اور بائیڈن صاحب نے جا کر ہمیں سنایا۔ اس کے اندر جو بھی لینگویج یوز کیا گیا ہے اس میں جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، فریب اور نیریٹو ہے، اور جس طرح کے تو سچ نیریٹو کیا ہے خالد صاحب؟ سچ نیریٹو کیا ہے؟ حماس کا نیریٹو کیا ہے؟ جی میں سچ کو ان کے زبان سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ دوسرا دن ہی وائٹ ہاؤس مجبور ہو کر، اور انہوں نے یہی بیانیہ دیا، نتنیاہو سے سنا، اسرائیلی پرائم منسٹر سے سنا، اور بائیڈن کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے جو اس کا غلط الزامات کے بنیاد ہے۔ سچ ہمارا فکر سے جو آتا ہے، ہمارا بھائی اور بہنوں کا، آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم 75 سال سے انتظار میں تھے کہ آیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا جو مظالم کو سن سکتے ہیں، ہمارا سفرنگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یوں معلوم ہو گیا کہ 7 اکتوبر دنیا کو تازہ پتہ چلا ہے کہ جی فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جی یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اسی لیے کہ جی اسرائیلوں کو نقصان ہوا ہے مجاہدین کے ہاتھوں میں۔ تو یوں میدان میں آ کر امریکہ نے نتنیاہو سے زیادہ، رائٹسٹ فنیٹک زائنسٹ رجیم سے زیادہ
انہوں نے کہ اس رجیم کو حمایت کیا. اصل کہانی ہے ہم ایک ڈیفینسو سٹیٹ میں ہیں. انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہم آکیوپیشن کے اندر ہیں. ہمارا رائٹ بنتا اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ہم نے ایک فرسٹ ٹائم، یہ گولڈن ٹائم ہے، ایک اپورچونٹی ہمارا مجاہدین نے دکھایا ہے دشمن کو، اس کو شوق دے دیا. آج ہمارا ہاتھوں میں سینکڑوں تعداد اسرائیلی آفیسرز ہمارا قبضہ میں، اور ہمارا ہیروز کے لیے جو اسرائیلی جیل کے اندر ہے ان کے لیے خوشخبری کو لانا کو تیار ہے. ان کے آزادی کا دن بہت نزدیک ہوا. آپ کو پتہ ہے نصرت صاحبہ کہ ہمارے 4000 پریزنرز ابھی موجود، وہ ہمارا ہیروز ہے. ان میں سے بچے جن کے ایج 12 سال سے کم ہے، اور ان میں سے لڑکیاں بھی ہیں. ان میں سے کہ کچھ ایسے پریگننٹ لیڈی ان کو لے کے گیا تھا ہے پریزن کے لیے ہے، اور ان کو الاؤ نہیں کیا ان کے آنے والے بچوں کے ساتھ کوئی میٹنگ ہو، ان کو جدا کر دیا. یہ کہانیاں کو بتانا پڑے گا. تو یہ ابھی میں 4000 لوگوں کو آپ بازیاب کرائیں گے، ان 100 لوگوں کو پھر چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ 100 لوگ نہیں ہیں، زیادہ ہیں. اکارڈنگ ٹو دا اسرائیلی آرمی ان کے پاس ابھی 750 اسرائیلی لاپتہ ہے، اور لاپتہ ہمیں صحیح آمار، اب صحیح فگرز ابھی تک ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن یہ جو اسرائیلی سفیر ہے یونائٹڈ نیشن میں، وہ بات کر رہے تھے کل 100 سے لے کر 150 اسرائیلی سولجرز میں کہہ رہا ہوں کہ حماس کے ہاتھ میں ہے. ایک محفوظ جگہ میں بھی ٹرانسفر کیا. ان میں سے جنرل بھی ہے. صحیح، اس میں مکمل کر لیجئے اپنی بات. اس میں جنرل بھی ہیں، اسرائیلی جنرل بھی ہیں؟ جی ان میں سے یس جنرل نمرود، جو غزہ ڈویژن کا انچارج ناحول عوض کے ڈویژن اسرائیلی آرمی کے اندر ہے، جو 10 دن پہلے وہ فخر کرتے ہیں ایروگنس کے ساتھ. وہ کہنے لگے میں غزہ کی سڑکوں میں جنگ سے پہلے کہہ رہا تھا غزہ کی سڑکوں پر میں اپنا ٹینک کے ساتھ گھوم پھروں گا. میں اپنا ٹینک کے ساتھ دمشق کی سڑکوں پہ گھوم پھروں گا. آج وہ مجاہدین کی قبضہ میں ہے، اور وہ اصل زندگی دیکھے گا، اور اصل معنی ہے کہ آزادی کا پتہ چل جائے گا ان کو، کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ پریزن ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیں اب حماس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سوچ کیا ہے حماس کی؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں دیکھیں 4-5 گولز ہے اس جنگ کا شروع سے پہلے ہم نے کیا. نمبر 1 ہے، ہم نے کہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں ہے کہ اور ناظرین کو، کہ ہم نے دنیا کو ایک میسج بھیجنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ ہمارا مسئلہ کو لیکویڈیٹ کرنا یا فراموشی کی طرف کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں. ابھی یہ ڈیل آف سینچری چلایا جائے گا، ابراہیمک اکارڈ کو چلایا جائے گا. اسرائیلی گورنمنٹ جو ایون بائیڈن خود نتنیاہو جیسا درندہ کو برداشت نہیں کرا، ابھی جا کر اس کو ریسیو کر کے اور ان کے ساتھ مزید ڈپلومیٹک ریلیشن کرنے کا شروع کیا، کیونکہ he was an existential threat. ابھی اسرائیلی پروجیکٹ ایک ایگزسٹنشیل تھریٹ فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے آ کر ان کو بچانا شروع کر دیا. 1 2 ہمارا جو ہولی شرائنز ہے، جیسا قبلہ اول مسلمان ہے مسجد اقصی کا، جیسا چرچز ہیں، you know my sister، چرچز جو القدس میں ہیں، یہ ابن غفیر سو کالڈ نیشنل سیکیورٹی منسٹر، وہ جا کر ہمارا فادرز، فلسطینی فادرز کی اوپر تھو کرتے تھے کیمرہ کے سامنے، اور چرچوں کی بے حرمتی کرنے کا شروع کر دیتے ہیں. مسجد کو نہیں بچے، چرچ کو نہیں بچے ہیں. ہمارے کے جو نمازی پڑھنے والے، یہ جو سٹلرز ہے، وہ کہتے ہیں سیویلین. آپ کو پتہ ہے یہ سٹلرز ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے. ہمارا معصوم کسانوں کی زمین کو جلاتے ہیں، وہ بھی آرمی کی حراست میں. وہ سیویلین نہیں ہے، وہ درندے ہیں، وہ بھی ہمارے قبضہ میں ہے ابھی ہے. نمبر 2 نمبر 3 ہے، ہمارا قیدیوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں. نمبر 4 ہے،
جو غزہ کے اوپر مظالم اور سیج ہے اس کو ختم کرنا ہے. بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، عزت سے جینا چاہتے ہیں. ہم کوئی لگژری کے طرف نہیں آتے ہیں، ہم ایک سادہ سیدھا عوام ہے. لیکن اس سب بالکل چیزوں کے باوجود ان کی طرف سے ان کے لوگ حماس کے پاس ہیں، مگر پھر بھی ان کی طرف سے اٹیکس میں کمی نہیں آ رہی. ابھی ان کی طرف سے اٹیک میں کمی نہیں آ رہی، اسی لیے وہ اپنا چہرہ کو بچانا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ بہت ہی بڑا، میں آپ کو یہ ان کی زبان میں کہتا ہوں، ان کے اسٹریٹجک اور ملٹری اینالسٹ کی زبان میں کہتے ہیں اسرائیل has had to face a very big military defeat. ابھی یہ جو ان کے اندر ہے سیکیورٹی اور ملٹری پاکٹس جو حماس نے اس کو ایکسپلوئٹ کیا. حماس نے کوئی 3500 سولجر کو یوز کیا، ہمارے سولجرز اور مجاہدین to attack their strategic targets, strategic military target، اور وہ کامیاب ہو کر ہمارے مقبوضہ زمین کے اندر داخل ہوا. یہ فلسطینی اسٹرگل کی تاریخ میں آج پہلے دفعہ یہ کامیابی حاصل کیا. وہ اسرائیلی آرمی یہ بات کو نہیں برداشت کریں گے. مگر میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں اسرائیل آج تک کوئی لمبا کنفرنٹیشن کو برداشت نہیں کر سکے، مگر ہمارے کیا مجاہدین کے حماس ہاتھ اس میں بار لمبی کنفرنٹیشن کے لیے تیار ہے؟ کیا اس بار جو کہا جا رہا ہے، اس بار جو کہا جا رہا ہے کہ it's now or never، حماس is thinking on the line، it is now or never، کیا یہ سچ ہے؟ شاباش، ایسا ہی ہے. تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کم از کم ہمارا 50 دن کا کنفرنٹیشن کا ہو چکا، اور وہ اس زمانہ میں جب حماس کا اور ہمارا مجاہدین کا تجربہ بھی اتنا ہی نہیں تھا، ایڈوانسمنٹ مقاومت میں بھی اتنا ہی نہیں تھا. ابھی حماس کا ابھی تک ہمارا مجاہدین، کچھ مجاہدین ہمارا مقبوضہ فلسطین کے اندر ہے، اور وہ اس دشمن کو سامنا آمنا کر رہے ہیں. پانی کے اندر، زمین کے اندر ہے. ہمارے ڈرونز ہیں، ڈرونز آ کر ان کے مونیٹرنگ رادارز کو کنفیوز کر کے اور ہمارے گلائڈرز کو نہیں دیکھ سکے. لذا کہ یہ جو سرپرائزز اور شوق کو ابھی تک ہمارا مجاہدین کے ہاتھ میں، ہمارا جو مجاہدین کی بیگز میں ابھی تک سرپرائزز بھی موجود ہے. اچھا، سرپرائزز بھی موجود ہیں، اور وہ سرپرائزز کب سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا سپوکس پرسن کل، ملٹری سپوکس پرسن کل اعلان کر دیا ہے. یہ ٹائم نہیں ہے بتانے کا کہ کیا کرنا ہے. کل ایک بہت بڑا سرپرائز کو ہمارے مجاہدین نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسا انہوں نے کہ 10 دن پہلے دشمن کے سامنے ایک ملٹری منورز 2 دن at the border of Gaza and occupied territory ادھر انہوں نے کیا. اس کے باوجود دشمن کو یہی سمجھ نہیں آیا کہ یہ حماس کوئی بڑا کام کو تیار کرنے میں مصروف ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور تمام انفارمیشن ہم سے شیئر کی. ہم کوشش کریں گے دوبارہ آپ سے رابطہ کریں، اور آنے والے دنوں میں مزید ہمیں تفصیلات سے آپ ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو حماس کا نیریٹو ہے، حماس کے ترجمان اس وقت ہم سے گفتگو فرما رہے تھے، جو آپ نے سنی ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے پلان کر رکھی ہیں. جس طرح اسرائیل کی طرف سے بربریت ہو رہی ہے، اس طرح حماس کی طرف سے بھی ری ایکشن کی، یا اس پورے معاملے کو کہاں لے کر جانا ہے اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. لیٹس سی، بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہو. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.